میرے پاس اتنے کیسز پورے ملک سے بائی فون یا کسی ریفرنس سے پتہ چل گیا تو کال کر رہے ہیں کہ جن کو یہ کہا گیا ہے کہ ان کے بچے کو آٹزم ہے. آٹزم ہے. اچھا, اور آٹزم کی جن کو نہیں پتا, میں آپ کو صرف 2-3 موٹی موٹی مثالیں دیتا ہوں کہ بچہ آپ کا آئی کانٹیکٹ نہیں کرتا آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور یہ میں بات کر رہا ہوں 2-3 سال کے بچوں کی. 2 سال کے بچے کی, چلے میں 2 سال پہ رہتا ہوں, 2 سال کا بچہ ہے, بالکل آئی کانٹیکٹ نہیں کرتا, بات نہیں کرتا, اور اگر کوئی بولتا ہے نا تو وہی بات ریپیٹ کرتا ہے, بس اچھا ریپیٹ کرتا جاتا ہے. یہ پرابلم پاکستان میں شدید طریقے سے بڑھ گیا ہے, اور ڈاکٹر بس بولتے جا رہے ہیں کہ ان کو آٹزم ہے, اور یہ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے جو ابھی آپ نے کہا کہ ماں کام کر رہی ہے یا کسی سے بات کرنی ہے اور بچے کو موبائل فون پکڑا دیا, اور 1-1 سال کے بچوں یہ ایک دفعہ موبائل ہاتھ میں پکڑے ہیں تو بس پھر پکڑے ہی رہ گئے ہیں. اتنا سیویئر پاکستان میں یہ پرابلم ہو گیا ہے کہ میں ریسٹورنٹس میں دیکھتا ہوں, لوگوں کے گھروں میں دیکھتا ہوں, اگر لوگ ریسٹورنٹ میں گئے ہیں, دیکھیے ریسٹورنٹ ایک جگہ ہے جہاں پہ بچہ بھاگتا ہے, ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے, اور پاکستان میں بچے ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہیں, موبائل فون پکڑا ہوا ہے 2 سال کے بچے نے, اور ماں بس اس کے منہ میں کھانا ڈال رہی ہے, اور وہ بس اگر وہاں 1 گھنٹہ بیٹھا ہے نا ریسٹورنٹ میں تو وہ بس موبائل فون ہی دیکھتا رہ گیا. پاکستانی قوم کو کسی نے نہیں بتایا کہ چھوٹے بچوں کو موبائل فون دینا ان کے ذہن کو تباہ کرنے کے برابر ہے. پتہ نہیں کس نے آ کے بتانا ہے, پتہ نہیں کون بتائے گا, پوری دنیا کو یہ بات پتہ ہے, پتہ نہیں پاکستانی قوم کو کیوں نہیں پتہ. صحیح بات ہے, اپنی جان چھڑانے کے لیے بچے کے ہاتھ میں گیجٹ پکڑا دیتے ہیں موبائل پہ اور لگا ہوا ہے بچہ. اچھا, اب اس کے جو صحیح نقصانات ہیں تھوڑا سا میں چاہوں گی ہماری قوم کو ہم ڈرائے بھی, کیونکہ یہ مائیں جو ہیں یہ تھوڑا سا یہ وہ والی مائیں رہی نہیں ہیں جو امی آپ کو ملی ہوں گی نا, وہ والی امیاں اب مجھے لگتا ہے مینوفیکچرنگ نہیں ہو رہی ہیں, اب وہ مینوفیکچرڈ فیکٹری سے نہیں نکل رہی ہیں وہ امیاں جو آپ کو اور مجھے ملی تھیں. اب ان امیوں کو میں اپنے آپ کو بھی انکلیوڈ کروں گی, ہم نے اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, ہم وہ امیاں کیسے بن سکتے ہیں جو سارا دن بچوں کی غذا کے اوپر کام کرتی تھی, کچن میں بھی گھسی ہوتی تھی تو بچوں کی چیزوں کے لیے بچوں کے ساتھ بیٹھتی تھی, ان کے ہوم ورک کرواتی تھی, ان کے ساتھ پڑھتی تھی. آج تک مجھے یاد ہے کہ جو صورتیں مجھے میری امی نے یاد کروائی تھیں وہ مجھے یاد ہیں, جو الف ب پ ت امی نے پڑھایا تھا یاد ہے, جو ABCD امی یاد کراتی ہیں وہ یاد ہے. سب سے پہلا استاد امی. آج کا استاد امی وہ بن گئی ہے, امی کہتی ہے جان چھوڑاؤ فون پکڑاؤ. دیکھیے یہ سب سے پہلے تو نقصان 2 باتیں ہیں نا کہ اس کا نقصان کتنا ہے اور کریں کیا. تو پہلے تو نقصان کو میں بالکل سادہ ٹرمز میں آپ کو ڈیفائن کرتا ہوں. اچھا, وہ ابھی میں آپ سے بات نہیں کرتا کہ جو لوگ میرے پاس آ رہے ہیں اور برین کے کون سے حصے میں اور نیورو کورٹیکس میں کیا ہوتا ہے اور لیٹرل میں کیا ہوتا ہے, یہ میں ٹیکنیکل گفتگو نہیں کرتا. میں لوگوں کے لیے بالکل آسان زبان میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا, جو آپ بچے کو فون پکڑاتے ہیں, چھوٹے بچوں کو, ٹھیک ہے, چھوٹے بچوں کو جو آپ فون پکڑا کے بھول جاتے ہیں, تو جب وہ کئی 10 منٹ سے زیادہ اس نے فون پکڑے رکھا تو یہ بالکل ویسے ہے جیسے آپ ایک چرس بھرا سگریٹ جو ہے وہ بچے کو دے دیں اور وہ اس کو سموک کرے 2-2.5 سال کا. اچھا, اب ایک اور بات سنیے, ایک میں آپ کو مزے کی بات بتانے لگا ہوں. میں نے کہا کہ یہ بالکل ویسے ہے, یہ میں نے غلط کہا. جو چرس کا سوٹا لگائے بچہ سگریٹ پی لے, چھوٹا بچہ, وہ اس کو کم نقصان دے گا کیونکہ بچے کا مائنڈ اس لحاظ سے ڈیولپ ہو رہا ہے, وہ اس کو کچھ سالوں میں اوور کم کر لے گا چرس کے ایفیکٹ کو. اچھا, لیکن موبائل کا جو ایفیکٹ اس کے مائنڈ میں ہو رہا ہے وہ لانگ ٹرم ہو رہا ہے, کیونکہ وہ میموریز بلڈ ہو رہی ہیں, وہ اس کے دماغ کے سٹرکچر کا حصہ بن جاتا ہے. اچھا, اس کے مائنڈ کو بالکل آلٹر کر رہا ہے. پاکستانی بچوں کی کمیونیکیشن تباہ ہو رہی ہے, تھنکنگ تباہ ہو رہی ہے, پریکٹیکلٹی تباہ ہو رہی ہے. پاکستانی وہ بچے جو ٹوٹل موبائل پہ بیٹھے رہتے ہیں, ان سے اب کوئی پریکٹیکل کام نہیں ہوتا. وہ بس موبائل پہ پوسٹیں آگے پیچھے کر لی, یہ کر لیا وہ کر لیا. ان کو کہو اٹھ کے یہ کام کرو, ان سے وہ کام نہیں ہوتا.
اور اے آئی کی دنیا بیٹھ کے کام کرنے والی دنیا نہیں ہے اب. اے آئی کی دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو اٹھ کے کچھ کریں گے. ہمارے بچوں سے اب اٹھا ہی نہیں جا رہا, وہ بس ایک جگہ بیٹھے ہیں سو بیٹھے ہیں, کسی سے بات کرنے کے قابل نہیں رہے, خود سے کچھ سوچنے کے قابل نہیں رہے, جس کو بولتے ہیں نا زومبیز بنتے جا رہے ہیں. اچھا راہید صاحب, مجھے لینگویج کے اوپر بھی بات کرنی ہے. ہمارے جو بچے یہ جو جس طریقے کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنا آئی پیڈ پہ, کوکو میلن ہو گیا یا اور دوسرے ایسے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دا نیمز رائٹ, تو ان کی وجہ سے وہ جو لینگویج ہے ان کی وہ ڈفرینٹ ہو گئی ہے. اور اگر باہر کے بچے دیکھیں تو ان کی انگلش میں اور یہاں کے جو بچے ہم لوگ جو دکھا رہے ہیں اس طریقے کی, ان کی انگلش ڈفرینٹ. اب یہاں کا بچہ جب باہر جاتا ہے تو وہ ان کی انگلش سمجھ نہیں پاتا, ٹھیک ہے, اپنے محلے میں بھی کہیں کھیلنے کے لیے جاتا ہے تو وہ جو دوسرا بچہ ہے اس کی بات نہیں سمجھ پاتا کیونکہ اس کی لینگویج ڈفرینٹ ہے. تو اس کا مطلب ہم تو اپنے بچے کو زبان بھی وہ دے رہے ہیں جو بالکل بندروں والی ہے, کی. ایگزیکٹلی ہمارے بچوں کی موبائل کی وجہ سے کمیونیکیشن تباہ ہو گئی ہے. یہ آپ نے باہر جا کے بات کرنے کا تو مسئلہ بہت بڑا بولا. آپ کو میں اندازہ میں کاؤنٹ نہیں کر سکتا میرے پاس کتنے کیسز ایک مہینے میں آ رہے ہیں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ ہم سے بات نہیں کرتا. لو جی کر لو بات. وہ دیکھیے وہ صرف ایک ورچوئل ورلڈ کا عادی ہو گیا ہے. اسے یہ سالڈ فیس, سالڈ لوگ, یہ اس کو بالکل سمجھ نہیں آ رہے, نمبر 1. نمبر 2, وہ ہائپر ایکٹیو قسم کی جو موومنٹ ہوتی ہے نا, صرف اس کا عادی ہے. یہ ایسے بیٹھ کے ایک بندہ بالکل سٹل بیٹھا ہوا ہے اور اس کے منہ سے الفاظ نکل رہے ہیں, یہ اس کو پسند نہیں ہے. اسے صرف وہ چیز پسند ہے جس میں یہ چیز ہو رہی ہو, اور گرافکس آ رہے ہوں, کلرز آ رہے ہوں, اور دھماکے ہو رہے ہوں, اور گاڑیاں ٹکرا رہی ہوں. اسے اب وہ دنیا پسند ہے. صحیح. سر ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد آتے ہیں. آپ نے بھی مجھے بہت ہنسایا, ویری نائس, بات بالکل ٹھیک کی ہے, صحیح انداز سے کی ہے. ملتے ہیں آپ کو. اچھا راہید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, ایجوکیشنسٹ ہیں, اور ہم آج بات کر رہے ہیں بچوں کی اسکرین ٹائمنگ کے اوپر. راہید صاحب میں ایک اور چیز بھی پوچھنا چاہوں گی, جہاں ہم نیگیٹو بات تو کر رہے ہیں, اس کے نقصانات بات کر رہے ہیں, جیسے آپ نے ڈسکس بھی کر دی, مگر دیکھنے والے جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس کو کچھ پازیٹیو سینس میں بھی لیتے ہیں. اب وہ اس میں پازیٹیو پوائنٹس کون سے ہیں؟ ہر چیز کا پازیٹیو نیگیٹو دونوں ہوتا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, اچھائی برائی اس کے اندر دونوں چیزیں ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں. تو اس کی کون سی اچھائیاں ہیں جو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں فار کڈس, اور کس طرح؟ دیکھیے میں آپ کو اس کا بہت سادہ سا جواب دیتا ہوں. قرآن میں شراب کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا نقصان اس کے فائدے سے بہت زیادہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو اس لیے اس کو بین کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. شراب کا شاید کہیں پہ تھوڑا سا فائدہ یہ ہوتا ہو کہ پی کے ہلکا سا سکون مل جاتا ہو, لیکن وہ بہت ٹیمپرری فائدہ ہے, اور وہ کتنی دیر رہتا ہے ہمیں تو نہیں پتہ, ظاہر ہے ہمارے ہاں وہ حرام چیز ہے, تو اس کا نقصان بہت زیادہ ہے. سیم تھنگ اگر آپ چھوٹے بچوں کو موبائل پکڑا رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جو اس کی لینگویج بلڈ ہو رہی ہے, ایک تو ہمیں انگلش سکھانے کا اتنا شدید بخار ہے اس ملک میں نا, تو وہ جو اس کا فائدہ ہے نا, 2 رتی کا فائدہ, وہ اس کے نقصان سے جو اتنا بڑا نقصان ہے نا, اس کے مقابلے میں اس کا فائدہ 2 رتی کا ہے. آپ اس کے فائدے کو چھوٹے بچوں کے لیے اگنور کر دیجئے پلیز. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے نے بچپن میں 2 جملے انگریزی کے بولنا شروع کر دیے تو پتہ نہ کون سا اس نے ہمالیہ سر کر لی ہے. آج کل کے بچوں کو کبھی بھی انگلش کا پرابلم نہیں ہوگا, یقین جانیے. اتنا کچھ انگلش میں آ گیا ہے, ہر چیز انگلش میں ہے. آپ بچے کو کبھی بھی کسی بھی ایج میں موبائل فون پکڑائیں گے نا تو وہ انگلش سیکھ جائے گا. انگلش کا مسئلہ نہیں ہے, ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. انگلش سیکھنے آپ کے کانوں سے ٹکراتی رہے گی, انگلش آپ کو آ جائے گی, لیکن اس کا جو نقصان ہو رہا ہے نا, وہ میں آپ کو ای بی ٹیسٹ اگر آپ کریں تو میں آپ کو سادہ سا ای بی ٹیسٹ بتا دیتا ہوں جو ہر ماں اپنے گھر پہ کر لے اگر آپ اجازت دیں. کیا دیکھیے, ای بی سے بنتا ہے آئی اور بی سے بنتا ہے باڈی ٹیسٹ. ای بی آئی باڈی ٹیسٹ, اچھا سادہ سا ہے. اپنے بچے کو کہیں کہ وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھے,